والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال البخاري رحمه الله تعالى أيضا: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن شعب بن عروة عن نبي عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فسرق إبليس عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب احد کا دن تھا، احد کی لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کی نصرت کی، مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مشرک جو تھے وہ شکست کھا گئے. مشرکین شکست کھا کے جب ہٹنے لگے تو ابلیس نے پکارا ان کو کہ او بھاگنے والوں واپس آؤ. تو ان کا اول آخر پھر مل گیا، یعنی پھر جمع ہو گئے. ابلیس نے ان کو طاقت دی، ان کو پکارا، ان کو جمع کیا اور وہ پھر پوری قوت کے ساتھ جمع ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ نے دیکھا فَإِذَا هُوَ ابیہ الیمان، حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ان کا باپ ہے سامنے اور مسلمان بھی لڑ رہے ہیں. تو ان نے جلدی سے پکارا: عباد اللہ ابھی میرا باپ ہے، خیال کرو. لیکن چونکہ وہ مل گئے تھے، گتھم گتھا ہو گئے تھے، پیچھے سے آ کے کفار نے حملہ کر دیا تھا. وہ یہ کہتے رہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ نہ رک سکے اور اس کو تلوار لگ گئی اور وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت حذیفہ نے کہا: یغفر اللہ لکم، بھی اللہ تم کو معاف کرے. یعنی مقصد یہ ہے کہ آمدن تو انہوں نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس جنگ میں آپس میں مل جانے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ سمجھ نہ سکے. تو حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بہرحال حضرت حذیفہ کے دل میں کچھ نہ کچھ تو رہا، لیکن بہرحال خیر ہی خیر تھی، حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بھی جا ملے اور فوت ہو گئے.
وقال محمد بن اسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده ان الزبير بن العوام قال والله لقد رأيتني انظر الى خدم هند وصواحباتها مشمرات حوارب ما دون اخذهن كثير ولا قليل ومالت الرماة الى العسكر حين كشفنا القوم يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل اوتينا من ادبارنا وصرخ صارخ الا ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل قال فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد ان اصبنا اصحاب اللواء حتى ما يدنو منه احد من القوم. اب اس حدیث میں آتا ہے کہ زبیر ابن العوام فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی ہندا جو تھی اس وقت تو کافر تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ اپنی خادمہ اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ پنڈلیاں یعنی چڑھائے ہوئے کپڑا بھاگ رہی تھی، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا چھوڑ رہی ہیں، زیادہ یا تھوڑا، یعنی بالکل وہ شکست ہو گئی جب مشرکین بھاگے تو اب ان کی عورتیں بھی بھاگی، یعنی یہ عالم ہو گیا تھا ان کی شکست کا کہ وہ اپنی عورتوں کی بھی خبر نہ رکھ سکے. لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ مالت الرمات الى العسکر ہے، وہ جو ہمارے تیر اندازوں کا گروہ تھا وہ بھی لشکر کے ساتھ آ کے مل گیا، اور اس نے وہ جگہ جو تھی چھوڑ دی، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گیا، اور جب وہ چھوڑ کے میدان آ گیا تو ہماری پشت جو تھی وہ تو خالی ہو گئی، اور دشمنوں نے اپنے گھوڑوں کے دستوں کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد جو پہنچنا تھا پھر ہمیں ہوا. وہ سارا خط سارے خن ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، جیسے کہ آپ پہلے روایات میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو شیطان نے آواز لگائی، اس کے بعد پھر عبداللہ ابن قمیہ جو مشرک تھا اس نے آواز لگائی کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک شہید ہو گئے، حضور پاک قتل ہو گئے. اس سے نتیجہ یہ نکلا فنکفانا ونکفا علینا القوم، ہم بھی اوندے ہو گئے اور قوم بھی ہم پر اوندی ہو کے الٹ پڑی، حتیٰ کہ ہمارے جو علم اٹھانے والے اہم لوگ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی زخم لگے اور شہادت مل گئی، حتیٰ کہ ایسے حال ہو گئے تھے کہ کوئی قریب جانے سے بھی ڈر رہا تھا، ہم سب بھاگ رہے. قال محمد بن اسحاق ولم يزل والمشركين سريا الطاردة عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا بها. ایک روایت میں محمد بن اسحاق نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ مشرکین کے جو علم بردار لوگ تھے ان کو بھی جب شکست ہوئی تو بھاگنے لگے، تو امرتا بنت علقمۃ الحارثیہ ایک مشرکین کی عورت تھی، تو اس نے جھنڈا پکڑ کے پھر ان کو دیا کہ غیرت کرو، کہاں بھاگ رہے ہو جھنڈے پھینک کے، تو اس کی غیرت دلانے سے پھر وہ کچھ رکے، یعنی ان کا حال یہ ہو چکا تھا. وقال سدین بن خیر علی بن عبد الله بن مسعود قال ما كنت ارى ان احد من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرید الدنیا حتی نظر فینا بعد یوم احد، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ حضور کے صحابہ کے کسی کے دل میں بھی دنیا کی کوئی ذرا سی بھی تڑپ ہوگی، لیکن اللہ نے قرآن اتارا کہ تم میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کی تمنا ہے، کہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. تو اس دن پتہ لگا کہ بھئی ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جن میں تھوڑی بہت حب دنیا باقی ہے. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقد روى من غير وجه عن ابن مسعود وقد روى عبد الرحمن بن أوس وأبي طلحة رواه ابن مردويه في تفسيره وقوله تبارك وتعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن رافع قال أحد بن أبي بن ابن النجار قال انتهى أنس بن النضر أما أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار كذبوا ما بيدهم فقال ما يخليكم وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما تسعون بالحياة بعده قوموا فموتوا ولا ما مات عليه ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. اس روایت میں آتا ہے کہ انس بن نضر جو ہیں یہ چاچا ہے انس بن مالک الى عمر بن الخطاب، وہ گئے عمر بن الخطاب اور طلحہ بن عبید اللہ اور مہاجرین و انصار بیٹھے ہوئے تھے، قد القوا ما بأيديهم، اور ہتھیار پھینک چکے تھے وہ، یعنی جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا تلوار جو بھی چیز ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے مایوس ہو کر. فقال ما يخليكم، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں بھی کیوں پھینک کے بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا کیا کریں، قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک تو شہید ہو گئے، اب ہم کیا لڑیں؟
تو اس نے کہا اچھا تو حضور پاک کی زندگی میں تم کس چیز کے لیے لڑتے تھے؟ جب حضور زندہ موجود تھے اس وقت بھی تو تمہاری لڑائی اللہ کے دین کی بلندی کے لیے تھی، تم اللہ کے دین کے لیے لڑے تھے، اب بھی اللہ کے دین کے لیے لڑو۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمت بندھائی اس کے بعد پھر صحابہ کھڑے ہوئے اور وہ حضرت نضر بن انس جو تھے انہوں نے بھی جا کے جنگ کی زور سے اور جنگ کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ خود بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس کے بعد قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حمید بن مالک ان انس بن النضر غاب عن بدر وقال في اول قتال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي يوم احد فهزم الناس فقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين ابرأ اليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال اين يا سعد انی اجد ریح الجنت دون احد فمضى فقتل حتى عرفت اخته بشامة او ببنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم هذا لفظ البخاری رحمہ اللہ واخرجه مسلم رحمہ اللہ من لسان صاحب انس بنحوه۔ اب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن النضر، تو انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قدرت ہے کہ بدر والے دن وہ موجود نہیں تھے، یعنی جنگ بدر میں وہ شرکت نہ کر سکے۔ تو انہوں نے بعد انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ خدا کی قدرت ہے تیری تقدیر سے لے آئے کہ سب سے پہلا غزوہ تھا، سب سے پہلا جہاد تھا میرے آقا محمد پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، اس میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن اب اگر اللہ نے مجھے کوئی جہاد کا موقع دیا تو انشاءاللہ پھر میں جہاد کروں گا، کر کے دکھاؤں۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ احد کا دن آ گیا، احد کا دن جب آیا اور مسلمانوں کی کیفیت بدل گئی شکست میں، اور مسلمان مایوس ہو گئے، ان کی قبر ٹوٹ گئی، ہتھیار پھینک دیے، دوڑنے لگے، تو حضرت انس ابن نضر نے نضر ابن انس نے سب سے پہلے تو دعا کی کہ اللہم انی اعتذر الیک مما فعل ہؤلاء، یا اللہ یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں بھاگتا، اور یا اللہ مشرک جو کچھ کر رہے ہیں میں ان سے بھی بری ہوں کہ وہ تیرے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان سے بھی میں بری ہوں، لیکن ان کے بھاگنے کے عمل سے بھی میں بری ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت سعد بھی آ رہے، تو آپ نے حضرت سعد کو بلایا، فرمایا کدھر جا رہے ہو سعد؟ انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے تو احد کے پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تم جنت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لوٹو ہم لڑے اللہ کے راستے کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو یاد رکھو موت سے پہلے ان کو جنت کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے قرآن میں بھی باقاعدہ موجود ہے کہ جب اللہ کے ایمان لانے والے اور اللہ کی توحید پہ قائم رہنے والے لوگ ان پر جب موت آتی ہے اللہ کے فرشتے رحمت کے اترتے ہیں، ان کو آ کے مبارک دیتے ہیں، ان کے لیے جنت سے کفن لاتے ہیں، ان کے لیے جنت سے خوشبوئیں لاتے ہیں، اور ان کو آ کے کہتے ہیں ابشرو ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تمہیں مبارک ہو، جنت تمہارے لیے تیار ہے اور ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو انہیں جنت کے مناظر گویا نظر آ رہے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، جنت کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں یہ نعمتیں دکھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ حضرت نضر ابن انس جو صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ خوشبو آ رہی ہے، کہا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشبو میں امتیاز کرنا بھی سکھلا دیا کہ دنیا کی خوشبو الگ ہوتی ہے اور جنت کی خوشبوئیں الگ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ، آپ لیٹے ہوئے تھے، گرمی کا وقت تھا، عین دوپہر میں قیلولہ فرما رہے تھے اور پرچے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور قمیص مبارک گلے سے اتارا ہوا ہے،
تو بی بی ام سلیم جو ہیں وہ حضور کا پسینہ مبارک جو تھا وہ کپاس کے ساتھ بدن پر کپاس رکھ کے پھر اس کو جمع کر رہی تھی ایک شیشی میں. حضور پاک کی آنکھ مبارک کھلی تو فرمایا ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا حضور آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیوں جمع کر رہی ہو؟ اس نے کہا لوگوں کے پاس حضور پیسے ہیں، دولت ہے، عطر خریدتے ہیں، ہم غریب لوگ کہاں سے عطر خریدیں، تو میں تو اپنے بچوں کو آپ کا پسینہ مل دیتی ہوں. اور جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے لی ہے تم، کیونکہ وہ تو خوشبو ہوتی ہے محمد مصطفیٰ کے پسینے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کی خوشبوئیں الگ ہیں، آخرت کی خوشبوئیں الگ ہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے پسینوں میں جو خوشبو رکھی ہے وہ الگ ہے. اسی طرح تاریخ میں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جب ان پر ابتلا کا دور آ گیا، بڑے امتحانوں میں حضرت آ گئے، بڑی مشکلات میں حضرت آئے. آخر سمرقند والوں نے بلایا حضرت کو کہ آپ تشریف لے آئیں. پہلے سمرقند والوں نے مخالفت کی، پھر حضرت کو دوبارہ بلایا. اب حضرت نے جب تیاری کر لی سمرقند جانے کے لیے تو وہاں پر دو پارٹیاں ہو گئیں، ایک کہے آنے دو، ایک کہے نہ آنے دو. یہ ہمیشہ یاد رکھیں جن کو اللہ شان دیتا ہے نا ان کے دشمن بھی ہوتے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ما من امام الا وقد طعن فیہ الطاعنون وقد ہلک فیہ الہالکون. کوئی امام ایسا نہیں گزرا دین کا، چاہے فقہ کا، چاہے حدیث کا، چاہے تفسیر کا، مگر تانا کرنے والوں نے تانا زنی کی اور ان میں برباد ہونے والے ان کے حق میں برباد ہو. یعنی کوئی امام ایسے مرتبے کا گزرا ہی نہیں کہ جس کی لوگ مخالفت نہ کریں. کیونکہ جتنا خدا کی شان ہے، عظمت بڑی ہوتی ہے نا، اتنی مخالفت بھی بڑی ہوتی ہے. کسی چھوٹے آدمی کو کون پوچھتا ہے، کون ناپ لے گا؟ کسی ایسے درخت کو جس پہ آپ نے کبھی پھل نہ دیکھا ہو کون پتھر مارے گا؟ جس درخت پہ ثمر ہوتا ہے اس کو بچے بھی جا کے پتھر مارتے ہیں کہ چلو دو چار پھل گریں گے تو ہم بھی کھا لیں گے. تو یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ بھی ایسا ابتلا کا وقت آیا، پھر وہ دونوں پارٹیوں نے سلو کر لی. پھر انہوں نے اطلاع بھیجی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ بھئی اب ہمارا اتفاق ہے، آپ مہربانی کریں تشریف لے آئیں. آپ چل پڑے، لیکن راستے میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے دین پہ الحمدللہ تیری مدد سے قائم ہوں، لیکن اب تیرے دین کا کام مجھے نہیں کرنے دیتے، تیری زمین بھی مجھ پہ تنگ آ گئی. اب اگر میں تیرے دین کا کام نہ کر سکوں تو پھر مجھے اٹھا لیں. تو آپ کی وفات جو ہے خرتنک ایک جگہ ہے سمرقند کے راستے میں، وہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وہیں دفن کیا گیا. تو تاریخ موجود ہے کہ جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کی قبر سے خوشبو آتی، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی خدمت کی. تو اللہ نے یہ مرتبہ کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کی شان دکھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو اس لیے جنت کی خوشبوئیں علیحدہ ہوتی ہیں اور دنیا کی خوشبوئیں علیحدہ ہوتی ہیں. جنت کی خوشبو جو ہے اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں، اور یقین کریں کہ صحابی کبھی غلط نہیں کہتے. صحابہ جتنے ہیں میرے مدنی کے سب پاک ہیں، سچے ہیں. الصحابۃ کلھم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو انہوں نے کہا این یا سعد، کہاں جا رہے؟ انی راجد ریح الجنت من احد، مجھے تو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی. کہتے ہیں اس کے بعد گئے قاتل فقتلا، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. اور جب آپ کے بدن کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے 80 سے زیادہ بدن پہ زخم تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. ان کی بہن نے صرف آپ کو انگلی سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کا ہاتھ ہے، ورنہ پہچانے نہیں جاتے تھے، اتنے زخم لگے تھے حضرت کے وجود پر. اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. وقال البخاری ايضا حدثنا عبدان قال حدثنا ابو حمزة عثمان بن وهب قال جاء رجل حج البيت ورأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني. قال سل. قال أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فر يوم أحد؟ قال نعم.
قال فتعلم تغيب عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم فكبر فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تعال أخبرك فلأبين لك أما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وصحبه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدا أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك. ثم رواه البخاري من وجه آخر النبي امانة عثمان بن عبداللہ بن موہب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حدثنا ابو حمزہ عثمان ابن موہب روایت فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا حج پہ، حج کرنے کے لیے آیا. اس نے حرم شریف میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ من ہؤلاء القعود، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ قریش ہیں، یہ قریشیوں کے بڑے لوگ ہیں. تو اس نے پوچھا کہ من الشیخ، ان کا سب سے بڑا اس وقت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ آ گیا اور اس نے آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ انشدک بہذا البیت، میں تمہیں اللہ کے گھر کی قسم دیتا ہوں کہ میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں گے. آپ نے فرمایا پوچھو میں بتاؤں. اصل یہ بات سن لیں اور سمجھ لیں، یہ پوچھنے والا جو ہے یہ رافضی تھا، یعنی شیعہ تھا، اور حضرت عثمان سے اس کو بغض تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلا سوال اس نے یہ کیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہوا ہے کتابوں میں تاریخوں میں کہ احد کی جنگ میں حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے حضرت عثمان بھی بھاگ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بالکل درست ہے. ٹھیک. اس نے کہا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ بدر کے میدان میں بھی حضرت عثمان نہیں آئے، جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، اور جنگ بدر سے بھی حضرت عثمان غائب ہو گئے، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں بالکل یہ بات بھی درست ہے، واقعی بدر میں نہیں آئے. اس نے کہا اچھا یہ بات بھی بتلائیں کہ جب حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہو رہی تھی درخت کے نیچے، جس بیعت کا نام بھی بیعت رضوان ہے، اور جس بیعت کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی پاک جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری بیعت نہیں کر رہے بلکہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں، اور ایک ہاتھ ان کا ہے ایک تیرا ہے اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. تو ایسی بیعت میں بھی عثمان غائب تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے، انہوں نے واقعی بیعت نہیں کی، وہ غائب تھے. تو اب وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا اللہ اکبر، دیکھو میں سچا ہو گیا نا، میرے سارے الزام ثابت ہو گئے کہ بھئی حضرت عثمان احد میں بھی بھاگ گئے، حضرت عثمان بدر میں بھی غائب ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیعت الرضوان میں بھی غائب ہو گئے، تو میں تو سچا ہو گیا. تو جی بڑا خوش ہونے لگا. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تم نے سوال پوچھا، میں نے تمہارا جواب دیا، اب تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ بات کو سمجھو. اس نے کہا جی اچھا سمجھے. آپ نے فرمایا بات سنو، جنگ احد میں جو صحابہ بھی بھاگے ہیں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے مدنی پاک مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے ان کو میں نے معاف کر دیا. تو جب اللہ معاف کر دے تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ معاف کر دے، اللہ کی معافی کے بعد بندہ اگر اعتراض کرے تو وہ خدا کے قرآن کا مخالف نہیں ہے. کہا جی اچھا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان کی بیوی کون تھی؟ بنت رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی. وکانت مریضتن، آپ کی بیٹی بیمار تھی. حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ عثمان
تم بدر میں نہ جاؤ، تمہارے بدر کے جنگ کا ثواب کا غنیمت کا میں ذمہ دار ہوں، تم میری بیٹی کی خدمت کے لیے گھر میں رہو۔ تو اب وہ حضور کے حکم سے غائب ہوا یا بھاگ گیا؟ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تھی۔ آپ نے فرمایا اور سنو کہ جب صلح حدیبیہ میں بیعت ہو رہی تھی، اگر سارے قافلے میں مکے والوں کے لیے کوئی حضرت عثمان سے زیادہ عزت والا ہوتا تو میرا محمد مصطفیٰ اس کو مکے بھیجتے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت عمر کو بلایا کہ یا امیر المومنین عمر بن الخطاب، تم مکے میں جاؤ اور مکے والے کافروں کو، سرداروں کو سمجھاؤ کہ اللہ کا نبی عمرہ کرنے آیا ہے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، تم لوگ راستہ چھوڑ دو، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور میری جان قربان ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے جانے سے کام بگڑ تو سکتا ہے، بن نہیں سکتا، میرا تو نام سن کر بھی کافر جلتے ہیں، آج بھی دروازے پہ باب عمر لکھ دو تو کافر جلتا ہے، حالانکہ صدیاں گزر گئی حضرت عمر کو، صرف نام لکھ دو آج بھی وہ جلتا ہے۔ تو حضور میں اگر مکے میں گیا، میں نے تو کافروں کو ایک ایک کو مارا ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں گے، میرے جانے سے صلح نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا مشورہ کیا؟ اس نے کہا حضور آپ کی جماعت میں صرف ایک آدمی ہے حضرت عثمان، جس کا دشمنوں پر بھی احسان ہے، کوئی مکے میں ایسا کافر نہیں جس پر عثمان کا احسان نہ ہو، اور پھر عثمان کا قبیلہ موجود ہے مکے میں، اگر قریش نے زیادتی کی تو عثمان کا قبیلہ عثمان کا ساتھ دے گا، کیونکہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے والے کا ساتھ دیتا ہے، آپ حضرت عثمان کو بھیجیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اگر حضرت عثمان سے اس وقت اور زیادہ کوئی بندہ موزون ہوتا تو وہ محمد مصطفیٰ کا سفیر بن کے نہ جاتا، حضرت عثمان گئے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا سنو کہ جب بیعت ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ میرا دل کہتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے، اور یہ بیعت کیوں ہوئی تھی کہ حضور کو خبر ملی کہ عثمان شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ حضرت عثمان ابھی راستے میں تھے کہ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابن العاص جو ہے وہ اپنا اونٹ لے کے آیا اور اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ اپنے اونٹ سے اتر جاؤ اور میرے اونٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ اپنے اونٹ سے اتار کے اس نے اپنے اونٹ پہ حضرت عثمان کو بٹھایا اور مکے میں داخل ہوا اور کہا قریش والو سن لو، عثمان میری امان میں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مسلمان ہے، میں کافر ہوں، لیکن ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہماری امان میں ہے، اگر کسی قریشی نے عثمان کی طرف آنکھ ٹیڑھی کی تو ہم نکال لیں گے، خبردار بات سنو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن تم عثمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور کو یہ بات پہنچ گئی کہ قتل عثمان کے عثمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آؤ میری بیعت کرو کہ ہم میدان جنگ میں جمے رہیں گے، مر جائیں گے لیکن ہٹیں گے نہیں، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بدبخت، وہ تو بیعت بھی عثمان کے لیے ہو رہی ہے جس سے تم کہتے ہو عثمان غیر حاضر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو کہ حضور نے اپنا ہاتھ جو ہے یوں کیا اور فرمایا صحابہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، وہذہ ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو جس اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کرا دیا، اس کے بعد حضرت نے ایک تھپڑ مارا، فرمایا یہ ہاتھ لے کے نکل جاؤ مسجد۔ اور فرمایا اب یہ ہاتھ بھی تم یاد رکھنا میرا، کہ جس کے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ قرار دے اس پہ اعتراض کر رہے ہو، کوئی عقل کی بات کرو۔ اور پھر فضرب بیدہ، آپ نے ایک مارا ہاتھ، فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بھی یاد رکھنا، بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد جو تھا وہ چلا گیا۔ تو اصل میں یہ اعتراضات لوگ کر دیتے ہیں، وجہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی جنگ احد میں جب آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ حضور شہید ہو گئے تو یہ کوئی معمولی صدمہ ہے؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ جا رہے ہوں، آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا باپ مر گیا ہے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ اور ہمارے تو کروڑوں باپ محمد مدنی کے جوتے پہ قربان ہو جائیں۔ جب یہ خبر ہو جائے کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو اب صحابہ کو تو میں تو کہتا ہوں یہ ان کا کمال ہے کہ پھر ہوش میں آ گئے، ورنہ حضور کی وفات کی خبر سننے کے بعد نہ تو کسی کا دماغ کام کر رہا تھا اور نہ کسی کے ہاتھ کام کر رہے تھے،
صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا جس دن حضور مدینے میں آئے۔ وہ دن ایسا روشن تھا کہ ایسی روشنی ہم نے نہیں دیکھی۔ اور فرماتے ہیں کہ واللہ ہمیں خدا کی قسم ہے جس دن محمد پاک کی وفات ہوئی ہے اس دن سے اندھیرے والا دن ہم نے نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج دن ہم پر اندھیرا ہو گیا، ہمیں دن کی روشنی بھی ختم ہوتی نظر آ گئی، کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہم اندھیرے میں آ گئے۔ وہ جو روشنی تھی، وہ نبوت کا جو نور تھا، وہ ایمان کے نور کی جو کرنیں اور شعائیں تھیں، وہ جو سراج منیر تھا، آج ہم سے پردے میں آ گئے، تو ہم تو اندھیرے میں آ گئے تھے۔ اسی لیے بی بی
مولانا فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. آپ نے فرمایا میرے ابا آپ کی وفات کے بعد مجھ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اگر یہ دن پر ڈال دو تو دن بھی کالی رات بن جائے گا. تو جب یہ عالم ہو تو اس وقت پاؤں اکھڑ جانا یا صحابہ کا پیچھے ہٹ جانا جو ہے وہ خدا نہ خاصا کوئی نافرمانی تو نہیں. ایک جنگ کا زور ہو گیا اور درہ خالی ہونے کی وجہ سے دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا جبکہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہتھیار تو ڈال چکے تھے. اب ان کے سامنے تو بالکل پشت آ گئی مسلمانوں کی اور ادھر خبر ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں دو جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. میرا مدنی محمد مصطفیٰ میں اپنے جلال اپنی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تیرے صحابہ کو معاف کر دیا. اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہم نے معاف کر دی. تو جب اللہ معاف کر دے اس کے بعد کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے. اسی لیے یاد رکھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ, یاد رکھنا یہ مسئلہ. آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کہتے ہیں جی شیعہ کافر ہے فلانا کافر ہے. مولوی اللہ کے بندے نہیں کہتے. امام مالک امام دار الہجرہ ہے, امام مدینہ منورہ ہے اور یہ وہ امام مالک ہے جس نے سب سے پہلے موطا امام مالک لکھی حدیث کی کتاب, جن کتابوں کو دیکھ کر امام بخاری اور سب بعد والے لوگوں نے اسی سے فائدہ حاصل کیا. یہ ہے امام مالک. امام مالک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے یعنی حدیث میں سب سے پہلی جمع ہونے والی کتاب کیا تھی موطا امام مالک. اسی لیے جب علماء حدیث کی سند کی اجازت دیتے ہیں وہ سب سے پہلے گنتے ہیں کہ القرآن الکریم کہ میں اپنے شاگرد کو قرآن پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں. اس کے بعد موطا امام مالک, اس کے بعد صحیح ہے یعنی پہلے مقام پہ موطا, اس کے بعد صحیح البخاری اور صحیح مسلم, اس کے بعد السنن الاربعہ 4 سنن یعنی سنن النسائی, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد اور سنن الترمذی اس کو کہتے ہیں اربعہ. اس کے بعد صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان, اس کے بعد سنن البیہقی اور سنن دارقطنی, اس کے بعد باقی احادیث کی تفسیر کی اجازت دی جاتی ہے. تو سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اتنا بڑے درجے کا وہ امام ہے. اس سے ایک آدمی نے پوچھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائی سن لو, اللہ فرماتا ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ, نبی کے صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا قرآن کا فیصلہ ہے جو نبی کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے. آپ نے فرمایا ما من رجل اصبح وهو يبغض اصحاب رسول اللہ, اگر تم صبح کو اٹھو اور تمہارے دل میں صحابہ کا بغض ہو تو سمجھ لو میں اسلام سے نکل گیا. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ, یعنی اندازہ کریں کہ خیر القرون کے صف کے لوگ ہیں. اس وقت سے یہ مسئلہ چلا. انہوں نے فرمایا قرآن کہتا ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ, یہ نہیں کہا قرآن نے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْأَعْدَاءَ. تو صحابہ سے غیظ کھانے والا بغض رکھنے والا جو ہے وہ کفر میں آ جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں جن کے دلوں میں بغض ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے, اللہ ان کے لیے ہدایت کے رستے کھول دے, اللہ ان کو بھی صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب جناب ان نے سارا مسئلہ کھولا, اس کے بعد جواب دیا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ أَيْ صَرَفَكُمْ مَنْ تُصْعِدُونَ أَيْ بِالْجَبْرِ هَارِبِينَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ جب تم پھر شکست کھا کے دوڑ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے, اِذْ تُصْعِدُونَ فِي الْجَبَلِ, تم بھاگ بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے, وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ أَيْ وَأَنْتُمْ لَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الدَّاعِي وَالْخَوْفِ وَالرُّعْبِ. اب تمہارے دلوں میں دہشت خوف اور رعب اتنا پڑ گیا تھا کہ تم پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ أَيْ وَهُوَ قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ تَرْكِ الْفِرَارِ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَإِلَى الرَّجَاةِ وَالْأَوْدِ وَالْكَرَّةِ. اور اللہ کے نبی تم میدان میں چھوڑ کے آئے, تم بھاگ رہے اور اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں کہ واپس آؤ واپس آؤ, الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ. اور اس کے بعد فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ واپس آ کے کافروں سے حملہ کرو, لڑائی لڑو. قال سدی لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها فجعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يدعو الناس
إلي عباد الله فذكر الله صعودهم إلى الجبل ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم بھاگ رہے تھے، اب صحابی کہتی ہیں کہ جب جنگ میں شکست میں بدلی تو بعض لوگ پہاڑوں پہ بھاگ کے چڑھے اور بعض لوگوں نے مدینے کی طرف رخ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں کہ واپس آؤ جمع ہو جاؤ. وقضا قال ابن عباس وقتادہ والربيع بن زید وقال عبد الله بن زبير يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته ومشرك بعد لم يسلم الذي يقول فيه أولياء يا غراب البين سمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدى وكل ذلك وجه وقبل إلا أن قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزى الخضرج من وكي الأسل حين حلت بقباء بركها واستحر القطر في أبد الأشل ثم خفوا عند ذاكم رقص الهفان يعلو في الجبل فقلنا ذوف من نشرافهم وعدلنا میل بدر فاتدل. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبارہ نے جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس نے پھر شکست کے دنوں میں یہ بیت کہے تھے کہ ہائے کاش آج جو بدر میں ہمارے سردار مارے گئے آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج ہم نے کیسے اوس و خزرج کو شکست دی ہے اور کیسے ہم نے ان کے اونٹوں کو بٹھا دیا ہے اور کیسے ہم نے ان کی گردنوں پہ تلواریں مار کے قتل کر دیا ہے. دیکھو پھر کیسے ڈر کے مارے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، ایسے پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں جیسے بزدل رقص کرتا ہے. اچھا گویا کہ آج ہم نے بدلہ اپنے بدر کا لے لیا ہے. الفان صغار النعم جیسے چھوٹی بکریاں، عفان کہتے ہیں چھوٹی بکریوں کو. وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افر فی 12 رجل من اصحابہ کما قال الامام احمد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان جنگ میں ہیں اور 12 صحابہ بھی حضور کے ارد گرد موجود ہیں. قال الامام احمد حدثنا حسن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا وشاق البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة يوم احد وكانوا 50 رجلا. حضور پاک نے جن کو تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا وہ 50 آدمی تھے. عبداللہ ابن جبیر ان کے سردار تھے. ووضعهم موضعا ایک جگہ پہ آپ نے ان کو کھڑا کیا کہ تم یہیں رہو. وقال ان رأيتمونا تخطفن الطير فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم. آپ نے فرمایا خبردار اس جگہ کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بلاؤں. قال فهزموهم قال فلقد والله رأيت النساء يستددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاقلهن رافعات ثيابهن. کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے دیکھا مشرکین کو ایسی شکست ہوئی کہ مشرکین ایسے بھاگے کہ ان کی عورتیں بھی کپڑے پٹلیوں سے اٹھائے ہوئے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی. یعنی ایسی شکست ان کو ہو گئی. لیکن پھر خدا کی شان ہے اللہ نے امتحان لینا تھا صحابہ نے وہ دروازہ چھوڑ دیا. قال اصحاب عبداللہ یعنی عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا الغنیمہ قوم الغنیمہ آؤ بھائی چھوڑو اب تو ہم جنگ جیت گئے مال غنیمت اکٹھا کرو. قال ظہر اصحابکم وما تنظرون اب تمہارے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے تو کیا انتظار کر رہے ہو. قال عبداللہ بن جبیر انسیتم ما قالہ لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن جبیر نے کہا خبردار تم بھول گئے حضور نے کیا حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو ہم نے نہیں چھوڑنا چاہے فتح ہو یا چاہے شکست ہو جائے. وقالوا انا واللہ لنات الناس فلنصیبن من الغنیمہ. انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم تو جاتے ہیں نیچے اب جنگ جیت گئے اب کیا ضرورت ہے ہم کھڑے رہیں اب تو ہم جنگ جیت گئے کافر بھاگ گئے ہم کیوں نہ جا کے مال غنیمت لیں. فلما دوسرت وجوههم فاقبلوا منهزمین فذلك الذي يدعوهم الرسول في اخراهم. ان کے دروازہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا اب فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی. وقال فلم يبق مع رسول الله 12 رجلا. کہتے ہیں حضور کے پاس صرف 12 آدمی بچے باقی سب منتشر ہو گئے. فاصابوا منا 70 اور 70 جو تھے وہ شہید ہو گئے. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين يوم بدر 140 70 اسيرا و70 قتيلا. یعنی بدر والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے 70 مارے اور 70 کو قید کیا. آج مسلمانوں کے بھی 70 شہید ہو گئے. قال ابو سفیان اس وقت کافر تھے وہ کافروں کے سردار بن کے آئے تھے. افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کیا حضور ہیں افی القوم محمد افی القوم محمد ثلاثا. حضور نے فرمایا جواب نہ دو. قال من ها رسول الله ذم يجيبه قال افی القوم ابن ابي قحافه
افی القوم ابن ابی قحافہ، اس نے کہا ابی بکر زندہ ہے، افی القوم ابن الخطاب، افی القوم ابن الخطاب، ثم اقبل على اصحابه فقال هؤلاء اما هؤلاء فقد قتلوا قد كفيتموهم۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ مبارک ہو بھائی، معلوم ہوتا ہے حضور بھی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر بھی شہید ہو گئے، چلو ان سے تو ہمارا کام ہو گیا نا، بدلہ لے لیا ہم نے۔ تو اب حضرت عمر سے صبر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فما ملک عمر، حضرت عمر اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے، کھڑے ہو گئے، فرمایا کذبت واللہ یا عدو اللہ، آپ نے کہا جھوٹ کو بول رہے ہو اللہ کے دشمن، جن کو تم کہہ رہے ہو شہید ہو گئے سب زندہ موجود ہیں۔ وقت ابقى اللہ لک ما یسوءک، فکر نہ کرو ہم زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تم سے بدلہ لینے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ وقال یوم بیوم بدر الحرب سجال، کہنے لگا ابو سفیان کے عمر آج کا بدلہ بدر والا ہم نے لے لیا، اور جنگ جو ہے وہ ڈول ہے، تم نے کھینچ لی، آج ہم نے کھینچ لی۔ انکم ستجدون فی القوم مسرہ لم آمر بها ولم تسوءنی، تمہاری قوم کے اندر یعنی مسلمانوں میں تمہیں ایسی لاشیں بھی ملیں گی جو مسلح کر دی گئیں، مسلمانہ ٹکڑے ٹکڑے، گو ہم نے ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ کرو، لیکن ہمیں کوئی اس پر رنج بھی نہیں ہے، ہو گیا تو ہو گیا، گو ہم نے کہا نہیں ہے لیکن ہمیں کوئی غم بھی نہیں، ہم برا بھی نہیں سمجھتے، تمہارے مسلمان ٹکڑے ہو گئے تو ہو گئے، کیا ہو گیا۔ تو اس کے بعد یعنی ابو سفیان جو ہے وہ بطور فخر جو ہے کہہ رہا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ثم یرتجی یقول اعلو حبل اعلو حبل، پھر وہ اپنے خدا کے نعرے لگانے لگا۔ فقال رسول اللہ تجیبوہ، قالوا یا رسول اللہ ما نقول، حضور نے فرمایا جواب دو قولوا اللہ اعلی واجل، اس نے کہا لنا عزا لکم، قال رسول اللہ تجیبوہ، قالوا یا رسول اللہ ما نقول، قال قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا، ورواه من حديث إسرائيل نبي إسحاق بأبصر من هذا كما تقدم والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایات اس لیے نقل فرما رہے ہیں، یہ قاعدہ ہے محدثین کا مفسرین کا کہ بعض ٹکڑا ایک حدیث میں ہے، بعض ٹکڑا ایک حدیث میں ہے، بعض ٹکڑا ایک حدیث میں ہے، تو ساری روایات جمع کر دیتے ہیں تاکہ ساری حقیقت جو ہے وہ پڑھنے والوں کے سامنے آ جائے، اور پھر ان کو یہ پورے واقع کیوں قاعدہ، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، جب جنگ ہوگی آپ اگر 10 آدمیوں سے واقعات پوچھیں تو ہر آدمی اپنے مطابق واقعہ بیان کرے، جتنا اس نے دیکھا ہے اتنا واقعہ بیان کرے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے مفسرین اور محدثین کا کہ ایک واقعے کے اگر طرق زیادہ ہوں، یعنی جتنی طرق زیادہ ہوں گے تو وہ واقعے کی اور زیادہ توثیق ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدم رکھیں، اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک کسی اپنا کہتا ہے جی بس ان کو تو یہی مسئلہ ایک اٹکا ہوا ہے، رفع یدین، ایک فاتحہ، بس اور کوئی مسئلہ 1400 سال میں باقی نہیں بچا۔ بھائی اللہ کے کعبے میں ہو، ایمان سے آنکھیں بند کر کے ذرا دل میں سوچو کہ ان کو شیعہ سے بھی کوئی بغض نہیں، ابو بکر عمر عثمان علی کے دشمنوں سے بھی بغض، ان سے بھی کبھی مسئلے پوچھتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں آخر کیا وجہ ہے خوارج کے ساتھ ان کو بغض نہیں، روافض کے ساتھ ان کو بغض نہیں، قادیانیت کے خلاف کبھی سوال پوچھا ہے؟ کبھی کتاب لے کے گئے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو جی قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے؟ نہیں، صرف ایک دو مسئلے ہیں، یا اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بس اس نے یہ لکھا اور اس نے یہ لکھا۔ دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کے حال پہ رحمت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث رفع یدین نہ کرنے پہ موجود ہے الحمدللہ۔ صاحب کسی اگر آپ کو اللہ کے گھر میں عدل سے انصاف سے مسئلہ سمجھنا ہے تو کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں اور کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ ساری حدیثیں پڑھیں، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ احناف جو ہیں وہ بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ ایسے بحث کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، نہ آج تک ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں۔ تم نے دین سمجھنا ہے، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دی ہے نا، کسی جھگڑے میں نہ پڑو۔ ترمذی شریف اٹھا لو، نسائی شریف اٹھا لو، ابی داؤد اٹھا لو، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا لو، مصنف عبد الرزاق اٹھا لو، ساری کتابیں اور کتاب الصلاۃ سارا پڑھتے جاؤ، ایک حدیث دوسری حدیث تیسری حدیث، جب سارے ختم کر کے بیٹھو پھر اللہ کو حاضر ناظر کر کے خود انصاف کرو کہ کس کے پاس حدیث ہے اور کس کے پاس حدیث نہیں ہے۔
اب اگر حدیث ان کو بتلا بھی دو گے یہ حدیث کہیں گے ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ بھائی ضعیف جو ہے کیوں؟ حضور نے فرمایا حدیث ضعیف ہے. کہتے ہیں نہیں حضور نے تو نہیں کہا. کس نے کہا؟ پھر امتی نے کہا. امتی کی بات مانو تو تم مقلد بن گئے. بھائی اللہ کے بندے. اچھا وہی راوی اگر ان والی حدیث میں موجود ہو تو وہ مضبوط ہے. اس لیے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو جھگڑوں سے بچائے, اللہ اختلافات سے بچائے. جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مولویوں کو توفیق دے, جو نہیں پڑھتا اس کو اندر لے آئیں, جو پڑھ رہا ہے اس کو خدا واسطے چھوڑ دیں, اس کو پڑھنے دیں. اللہ پاک اس کو ٹھیک نماز نصیب فرمائیں گے. سب کی نمازیں ٹھیک, کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں. قرآن خوانی جو ہمارے یہاں کرتے ہیں یہ رسم ہے اور وہ بدعات ہے. تمہارے والدین ہیں, بزرگ ہیں, فوت ہو گئے, پڑھو دعائیں کرو, کوئی منع نہیں. یہ ہمارے یہاں جو رواج ہے ابھی بلاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور ختم پڑھاؤ اور یہ کرو, یہ سب بدعات ہیں. ایسے کھانے میں شریک نہ ہوا کریں. اس سے پہلے 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں, یہ بڑا مسئلہ, بالکل بہت مشکل مسئلہ. اٹک, اگر 2 رکعت پڑھو گے تو کیا شہید ہو جاؤ گے؟ 4 رکعت بنو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے؟ نہ ایمان سے کہو. آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی بس سوئی 12 پہ اٹکی ہوئی ہے اور کوئی دین کا کام تمہیں نہیں ملا. 4 رکعت پڑھو گے 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا, 2 رکعت پڑھو گے 2 لاکھ کا ملے گا. تمہاری مرضی زیادہ لو تھوڑا لو, کیا فرق کیا فرق؟ 2 رکعت پڑھو, جتنی محنت کرو گے اتنی ثواب ملے گا نا. تم ایک طواف کرو تو تمہیں 1 کا ثواب ملے گا, ایک 2 کرے اس کو 2 کا ملے گا, ایک 10 کرے اس کو 10 کا ملے گا. حدیث میں 4 بھی ثابت ہیں, 2 بھی ثابت ہیں. جتنی محنت کر سکتے ہو کرو. اگر میں خطبے میں آ گیا اور پہلی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکا, حنفی مسلک میں نماز کے بعد پہلے والی بھی پڑھے, لوٹائے. کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں تیری نماز بڑھے, وہ یہ نہیں کہتے تیری نماز تھوڑی ہو, وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ قیامت میں اگر کوئی غلطی ہے تو نفلوں سے سنت سے زیادہ سے پوری کر کے کچھ تو ہمارا کام بن جائے. اگر تم گھٹانا شروع کرو گے تو پھر تو وہی حال ہوگا, فرض پڑا پر نکل گیا. جی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کچھ ضعیف حدیثیں لکھی, ماشاءاللہ. جس دور میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. اس کا زمانہ سب سے قریب زمانہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے, اللہ تبارک و تعالی. اچھا پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ ضعیف صحیح کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ امام کریں گے یا نبی پاک کریں گے؟ ہاں جی, نبی پاک. تو پھر دکھائیں میں حضور نے ایک حدیث میں کہا ہو یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. یہ فیصلہ کون کرے؟ اگر امام کریں گے تو پھر تو اماموں کے پیچھے چلنا پڑے گا. ایک فیصلہ ٹھنڈے دل سے گھر میں جا کے سوچنا کہ بھئی یہ حدیث ہے ضعیف, یہ حدیث ہے صحیح, یہ حدیث ہے غریب, یہ حدیث ہے مرسل, یہ حدیث ہے منقطع, یہ اس حدیث میں یہ بات ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا, نبی پاک کرے گا, یا بعد میں آنے والے امام کریں گے؟ یہ فیصلہ سوچ کے ٹھنڈے دل سے جب دماغ میں بات بیٹھ جائے پھر بات کرنا انشاءاللہ. زید نے اپنا بہن حارث کو دے دیا, حارث نے اپنا بہن زید کو دے دیا. اللہ پاک قبول کرے, کیا ہو گیا؟ صلہ رحمی کیسے کرو گے؟ وہ مسئلہ نکاح